انسان کی زندگی میں اگر مشکل وقت آ جائے، کوئی ٹینشن پریشانی آ جائے تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کر دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد لو۔ تو جب انسان کے اوپر اللہ نے کرے مشکل وقت آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور صبر کرے۔ اور زندگی کا بہترین اصول بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی چیز، کوئی نعمت، کوئی عطا کر دیتا ہے تو آپ اس کا شکر ادا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے لیتا ہے یا کوئی چھوٹی موٹی آزمائش امتحان آ جاتا ہے تو اس کے اوپر صبر کریں، گلہ شکوہ نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، جب ان کے زندگی میں کبھی کوئی مشکل، کوئی اس طرح کی پریشانی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ فوراً نماز کی طرف لپکتے تھے، نماز کی طرف چلے جاتے تھے۔ اور اب اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ نماز کا ٹائم نہیں ہے تو وہ نوافل پڑھنا شروع کر دے، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے، درود پاک کا ورد شروع کر دے۔ اب اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جب ایک انسان کو کوئی چیز لیتا ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم کوئی موبائل لیتے ہیں، اگر اس موبائل کی 1 سال کی وارنٹی ہے، اگر وارنٹی کے اندر موبائل میں کوئی ڈیفیکٹ، کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس موجودہ کمپنی کی طرف جاتے ہیں، اس موجودہ کمپنی کے پاس جاتے ہیں کہ یہ آپ کی کمپنی کا موبائل ہے، آپ ہمیں وارنٹی کے اندر اس کو کلیم کر کے دیں، ریپیئر کر کے دیں۔ یا ہم کسی اور کمپنی کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ہمیں موبائل ریپیئر کر کے دیں۔ اس لیے جو موبائل جس کمپنی کا ہوگا، خراب ہونے کی صورت کے اندر ہم اسی کمپنی سے رجوع کریں گے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کا پیدا کرنے والا خالق کون سا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اسی لیے جب اگر انسان بیمار ہو جاتا ہے، ٹینشن پریشانی میں آ جاتا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ ادھر ادھر جعلی پیروں یا دوسرے لوگوں کے پاس جانے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم آگے پہنچانے اور عمل کی توفیق دے۔